الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین والمعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزیزان محترم ناظرین، اسلام وہ دین ہے کہ جہاں اگر کسی کو کسی پر فضیلت عطا کرتا ہے تو اس کا معیار قبیلہ نہیں، اس کا معیار حسب و نسب نہیں، اس کا معیار گورا ہونا یا کالا ہونا نہیں، اس کا معیار تقوی ہے۔ اس نے اگر کسی کو نوازا ہے تو اس بنا پر نہیں کہ وہ سردار تھا، نہیں، اگر اہلیت رکھتا ہے، اگر تقوی رکھتا ہے تو غلاموں کے ساتھ بھی وہی سلوک، وہی کردار، وہی رفتار سے پیش آیا ہے جو ایک سردار کے ساتھ۔ اسلام نے ہمیشہ غلام اور غلام طبقات نظام غلامی سے مقابلہ کیا ہے۔ آپ تاریخ روم اور تاریخ یونان کو دیکھ لیں تو اس زمانے میں جو نظام غلامی پایا جا رہا ہے اس میں غلاموں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا ہے، کس طرح کا ظلم کیا گیا ہے، آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یا آج ہی کے زمانے میں انسان اپنے کو بہت پیش رفتہ جان رہا ہے، لیکن حقوق بشر کے نام سے، ماڈرن کے نام سے آج بھی انسانوں کے ساتھ وہی غلاموں والا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ آپ کچھ دن پہلے امریکہ کے سلسلے میں سنے ہوں گے کہ ایک غلام کو، ایک سیاہ فام کو صرف سیاہ فام ہونے کی بنا پر پیروں کے نیچے دبا کر مار دیا گیا۔ لیکن اسلام ہمیشہ اس کا مخالف رہا ہے۔ آپ ہادیان اسلام کی سیرت دیکھیں، میں یہیں پر کہنا چاہوں گا ہادیان اسلام کو چھوڑیں، ان کے چاہنے والوں کی سیرت کو اگر دیکھیں تو وہاں پر یہی آپ محسوس کریں گے کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا ہے۔ میرا موضوع کربلا اور غلام نوازی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ کربلا میں امام حسین نے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، لیکن اور دوسرے لوگ نہیں، اسی لیے میں یہاں پر کہوں گا نہیں، امام نے کربلا میں اپنے صحابیوں کو بھی ایسا بنا دیا تھا کہ جو سلوک امام کا غلاموں کے ساتھ ہے وہی سلوک صحابیوں کا غلام کے ساتھ ہے۔ لہذا آپ نے آبس کا نام سنا ہوگا، آبس کہ جن کا ایک غلام ہے شوذب نام کا۔ پہلے میں تھوڑا سا آبس کے بارے میں اور شوذب کے بارے میں کہنا چاہوں گا تاکہ اس سے ایک اچھا نتیجہ لے سکیں کہ یہ آبس اور شوذب وہ ہیں کہ جب جناب مسلم کوفے میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حمایت کا اعلان اگر کسی نے کیا ہے تو ان لوگوں نے کیا ہے۔ آبس کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اے مسلم میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اسی طرح سے جناب مسلم نے جو خط لکھا ہے کہ یہ میرا خط میرے بھائی حسین تک پہنچا دو، تو یہی آبس ہیں اس خط کو لے کر آتے ہیں۔ آبس اور یہ شوذب خط کو امام کی خدمت میں مکے میں پہنچاتے ہیں۔ یہیں پر بات آئی ہے تو ایک بات کہتا چلوں کہ علماء کے درمیان یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ شوذب آیا غلام تھے یا ان کے ساتھیوں میں سے تھے، ہم پیمان اور دوست تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ غلام تھے،
اور معاصر کے اکثر علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، شوذب غلام نہیں تھے، ان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ مورخین میں اختلاف پایا جا رہا ہے کہ شوذب غلام نہیں ہے بلکہ شوذب ساتھیوں میں سے ہے؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ شوذب کا وہ رویہ تھا، عابس کا وہ رویہ تھا شوذب کے ساتھ کہ مورخین یہ نہیں سمجھ پائے کہ آخر یہ غلام ہے، غلاموں والا تو رویہ نہیں پایا جا رہا ہے، غلاموں والا تو برتاؤ نہیں پایا جا رہا ہے، پھر یہ غلام نہیں ہو سکتے، یہ ان کے ساتھیوں میں سے۔ کہنا یہ چاہوں گا کہ مولا کے چاہنے والے بھی اپنے غلاموں کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آتے تھے کہ آج مورخین میں یہ اشتباہ ہو رہا ہے کہ آیا شوذب غلام ہے یا ساتھیوں میں سے ہیں۔ یہی شوذب ہیں، کربلا میں عابس کے ساتھ پہنچتے ہیں، روز عاشورہ آتی ہے، روز عاشورہ جب ایک کے بعد دوسرے شہید ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ عابس آتے ہیں مولا کے پاس، مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، لیکن مولا میں میدان میں جانے سے پہلے میرے پاس ایک قیمتی، ایک نایاب شخص ہے جو میں آپ کو آپ کی خدمت میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ عابس شوذب کو آواز دیتے ہیں، شوذب آتے ہیں، شوذب سے ایک مرتبہ سوال کیا جاتا ہے، شوذب یہ بتاؤ تم کیا پسند کرو گے، آیا امام پر قربان ہونا یا آزاد ہو کر یہاں سے جانا چاہو گے؟ شوذب نے کہا نہیں، میں آپ کے دفاع میں، اسلام کے دفاع میں اپنی جان کو قربان کروں گا۔ اور جناب شوذب اپنی قربانی اس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ تو کربلا ہمیں ایک بہت بڑا درس اور ایک بہت بڑا پیغام دے رہا ہے، وہ یہ کہ دیکھو اگر تمہارے اختیار میں اللہ نے کچھ دے دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنا دیا ہے، تمہارے ہاتھوں کے نیچے چند لوگ کام کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ میں اصل مالک ہوں، میں جیسا چاہوں، جو رویہ اختیار کرنا چاہوں، جس طرح سے دبانا چاہوں، جو ظلم کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ نہیں، کربلا اور عابس کا کردار ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو میں اپنے غلام کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا ہوں، تم بھی، میں نے غلام کو ہمیشہ نوازا ہے، غلام کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ لوگ یہی سمجھتے تھے یہ ان کا غلام نہیں ہے بلکہ ساتھیوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے تم بھی، تمہارے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو، ایسا طریقہ اختیار کرو، ایسا اخلاق ہو کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کا نوکر ہے بلکہ لوگ یہ سمجھیں کہ نہیں، اس کے ساتھیوں میں سے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔